نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کو پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، کیا میری اولاد میں سے بھی یہ مذہبی پیشوا بنیں گے، کیا امام بنیں گے، امامت کا جو تو نے مجھے جو نعمت عطا کی، کیا میری اولاد کو بھی عطا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ان لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہوگا جو کہ ظالم ہوں گے، جو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے، جو گنہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے۔ تو گویا کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا یہ جو انعام ہے وہ نیک لوگوں کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا، مگر صرف ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ چنے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی پوری کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے بعد میں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا، جب وہ چھوٹے سے تھے اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، لیکن اس دفعہ یہ خیال رکھا کہ اپنے اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو تو یہ شہر مکہ ایسا شہر ہے جہاں پر نہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، تو اب یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی کہ اللہ تو ان کو پھلوں سے رزق دینا، جو تیرے نیک بندے ہوں، جو تیرے فرمانبردار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نافرمان بندوں کو بھی کچھ فائدہ دوں گا، دنیا میں ان کو بھی رزق دوں گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو آگ کا عذاب ملے گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ رحمان ہے، دنیا میں وہ اپنے فرمانبردار نافرمان سب کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دنیا کے انعامات اور دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور جس پر چل کر انسان کو اللہ تعالیٰ جن کو عزت اور فضل دیتا ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہوگا، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ وہی بات ہو جاتی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دی تھی کہ جب ہمیں دعا سکھائی تو دعا بھی ہمیں ہدایت کے راستے کی سکھائی۔ ہم دنیا کی کسی چیز کے بجائے وہ چیز مانگنے کی ہمیں تعلیم دی جو کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو اس وقت بھی دعا کر رہے تھے، یا اللہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے
تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. اس میں انسان کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی. ہاں انسان کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے جس سے وہ بڑے درجات کماتا ہے. اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا یہ بہت ہی عظیم کام تھا. تو اس عظیم کام کی ہدایت ملنے پر، اس عظیم کام کے کرنے کا موقع ملنے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سے عاجزی سے دعا کر رہے، عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے کہ اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کرنا، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. تو یہ عاجزی کا رویہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے، کوئی بڑا درجہ ملے، کوئی اچھے کام کی توفیق ملے، تو اس میں انسان کے لیے تکبر کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعا بتا رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم اور کرم کرنے والا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے. اور دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان دین کا صحیح طریقہ پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ علم مانگے کہ اللہ ہمیں وہ طریقہ سکھا دے جس پر ہم تیری اطاعت کے ساتھ ہم چل سکے، اور دین کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید دعا بتا رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. اب یہاں پر کون کون سی باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی ذمہ داریاں بتائی ہمیں، کہ کتاب یعنی قرآن اور قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کا پڑھنا سکھایا، پڑھ کر سکھایا، اور قرآن کی تعلیم دی، اور حکمت کی حکمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جو ہے تزکیہ. تو دیکھیں تعلیم دینا کتاب کا پڑھنا یعنی کہ قرآن کا پڑھنا، تو قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن اگر ہمیں نہ بھی ترجمہ آتا ہو تب بھی اس کی تلاوت کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور یہ اس کو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر بھی سنایا، ان کو سکھایا. قرآن کی پہلی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور قرآن کی تعلیمات سکھائی. قرآن کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے. اور حکمت جو ہے وہ حدیث کے علم ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کا علم سیکھنا چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. تزکیہ کیسے فرمایا؟ کہ ان کو شرک اور جہالت کے جن طریقوں پر وہ تھے ان سے دور کیا، گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی، گناہوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی، اور ان کے اچھے اخلاق کی تعلیم فرمائی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز اور حکیم، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، زبردست اور حکمت والا ہے.
پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم مرتبہ دیا، اور ان کا جو طریقہ تھا کہ یہ حنیف تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار تھے۔ تو پھر اگر اس طریقے کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے بے وقوف ہے، کیونکہ دیکھیں تمام لوگ جو ہیں مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی یہی کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ وہ نہیں تھا، وہ تو یکسو تھے، شرکیہ طریقہ نہیں تھا۔ ان سب جو لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ملت پر ہے، ان کے طریقے پر ہے، تو وہ تو ان کا طریقہ تو یکسو اور حنفی طریقہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عظیم مقام دیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، اور یہ کیوں دیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو رب العالمین، فوراً سے جو کچھ بھی اللہ نے کہا انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ میں اللہ رب العالمین کے کا فرما بردار ہوں۔ اس وجہ سے جو اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ عظمت اور فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے جو ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ان کا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان بزرگوں نے تو اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کو کیا نصیحت فرمائی تھی کہ اے ہمارے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اور تم مسلمان اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہونا، یعنی کسی اور حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہونا، مسلمان حالت میں، اسلام کی حالت میں رخصت ہونا۔ تو گویا الدین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، شروع سے اللہ کی فرما برداری کا جو دین ہے، جس کے تمام انبیاء کرام نے جس کی تعلیم دی، وہ اللہ کی فرما برداری کا دین ہے، اور اسلام ہی ہے، اس توحید اللہ کو ایک ماننے والا دین ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ الدین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو جس دین کی وصیت فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے وقت، تو وہ اسلام ہی کی انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، وہی وصیت کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے وہی یہودیوں کو ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، یہ ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ہم یہودیت پر رہیں، تو یہ جھوٹ تھا۔ یہودیت تو یہ نام تو ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے جھوٹ کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا، جو وصیت کی گئی تھی وہ تو اسلام کی وصیت کی گئی تھی، نہ کہ یہودیت یا نہ عیسائیت کی وصیت کی گئی تھی۔ تو تمام ادیان جو ہے، تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلام ہی تھا۔ ہاں اگرچہ شریعت میں فرق تھا، کچھ نہ کچھ شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو بھی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق رکھا شریعتوں میں، لیکن جو توحید کا پیغام تھا، جو عقائد ہیں، جو آخرت کا پیغام ہے، یہ سارے کے سارے سب انبیاء کا ایک ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ انبیاء کی جماعت اولاد اللہ اولاد ہے، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہو، چاہے مائیں الگ ہو۔ تو ماں کا مطلب یہ کہ شریعت میں کچھ فرق تھا، مگر جو توحید کا پیغام تھا، جو اصل دین کی دعوت تھی، وہ ایک ہی تھی سب کی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت جو گزر گئی ان کے لیے ہے جو وہ کر کے گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر چونکہ یہود اپنے باپ دادا پر بہت فخر کرتے تھے اور خود کو انہی کے طریقے پر کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو ان پر تم فخر تو کرتے ہو ان کی اولاد میں سے ہونے پر، تو مگر اللہ سبحانہ وہ تو اپنے اعمال کر کے چلے گئے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور تم سے ان کے اعمال سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہارے اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کو نسب کس کی نسب سے ہے، اس سے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ نسب جو ہے وہ ایک عزت ہے کہ انسان اچھی نسب ہو اس کی، لیکن اس سے یہ نہیں مطلب کہ کسی کے اعمال کا کسی کو فائدہ ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جو فائدہ چیز دینے والی ہے وہ اس کا اپنا ایمان اور اس کے نیک اعمال ہیں۔ نجات، آخرت میں نجات کا بھی صرف وہی ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہودیوں اور نصارہ نے کہا اگر تم یہود اور مسلمانوں سے کہا کہ تم یہود اور نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ان سے کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ ان سے کہہ دے کہ صحیح راستہ جو ہے وہ ملت ابراہیم والا راستہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے عبادت کرنے والے تھے اور مشرک نہ تھے۔ تو چونکہ ایک طرف تو یہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ہی ہدایت یافتہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تکذیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، فرمایا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے علیہ السلام پر دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کی فرما بردار ہیں۔ تو چونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمانوں سے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے آئے اور تمام انبیاء اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے، تم جو ہو وہ اس پر ہی ایمان لاؤ کہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک اللہ کی تعلیم دینے والے تھے اور اللہ ہی کی طرف سے وہ آئے تھے، اور ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم انبیاء کرام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، لیکن عمل جو کہ ہمیں اب قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام پچھلی شریعتوں پر عمل جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات دے دیے جو پچھلی کتابوں میں بھی دیے تھے اللہ نے،
اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم رکھنا تھا اور جن چیزوں کو منسوخ کرنا تھا ان کو قرآن میں نہیں دیا گیا. تو جب قرآن اب مکمل کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود فرمائی ہے، باقی کتابوں کی تحریف ہو گئی، جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ اب قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوگا. ہاں البتہ تمام انبیاء کرام کی عزت اور عظمت کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں آئندہ سب لوگوں کے لیے، اور یہود اور نصارہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا ایمان اگر تم لاتے ہو تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر اس سے تم اگر اب اس پر جھگڑا کرتے ہو تو پھر اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سننے اور جاننے والا ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے اتنے نکھر گئے اور ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے سب کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ان کے ایمان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو گویا اللہ کا رنگ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین فطرت کی جو تعلیمات دی گئی اس رنگ میں رنگ جاؤ، اسی کے نمونے بن جاؤ. کیونکہ عیسائیوں نے بیپٹزم کی رسم انہوں نے ضروری بنا لی اپنے لیے کہ ایک زرد رنگ کے پانی سے وہ پاک کرتے ہیں گناہوں سے، کہ اسی کے ذریعے گناہ سے پاک ہو سکتا ہے انسان. تو اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، صرف اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اصل دین اللہ کا دین ہے. اور اگر تم اس دین فطرت اور دین اسلام کے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو کہ ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ہے، اور تمہارے لیے ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. کیونکہ ہی ایک ہی رب ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو صرف اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں، اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس سے تم عبادت کرتے ہو، تو پھر تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو بہرحال اگر تم جھگڑنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے اعمال کا تم پر بوجھ ہے اور ہمارے اعمال کا ہم پر ہے، اور ہم تو اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب الاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور ہم کو انہوں نے ہی یہودیت یا عیسائیت کا دین دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مخلص مسلم تھے، تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اگر تم جانتے بوجھتے، تم اس نبی کو جانتے ہو کہ یہی سچا دین لے کر آئے ہیں، پھر بھی تم اگر ان ساری باتوں کو چھپاتے ہو جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بتاتی ہے، تو پھر تم سے زیادہ ظالم پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو. اب پھر سے انسان کے اعمال کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت
فَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو لوگ گزر چکے تو ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتا دیا گیا کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو مطلب یہ کہ اسلاف کی نیکیوں کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو، اس کے بارے میں جو فخر محسوس کرتے ہو، تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ کس انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کوشش جو کرے گا وہی اس کو وہ پائے گا، اور جو صرف فخر کرتا رہے گا اپنے بڑوں کے لیے، تو پھر ان بڑوں کے اعمال جو پچھلوں کے اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔